الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ آج کی ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اسی ماہ مبارک کی 7 تاریخ کو آپ کا وصال مبارک ہوا۔ بزرگان دین اولیاء کاملین کے واقعات میں، ان کے ذکر میں بڑی برکت ہے، اور جب انسان سنتا ہے تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کے واقعات کو سنیں، ان کے حالات، ان کی کرامات، ان کے کمالات، اور نہ صرف یہ کہ سنیں بلکہ اپنی زندگی کو ان کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اس لیے ہم نے اپنی اس نشست میں یہ کوشش کی ہے کہ جس مہینے میں جس عظیم ہستی کا عرس مبارک ہوتا ہے، ان کی تاریخ وصال ہوتی ہے، اسی پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ سہروردیہ کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، ملتان میں آپ کا مزار مبارک ہے، مشہور ہے، مرجع خلائق ہے، اور عرصہ دراز سے لوگ وہاں سے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ صاحب مرات الاسرار حضرت شیخ عبد الرحمن چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ نسب اسد قریشی سے ملتا ہے، جو قبیلہ قریش میں بڑا ممتاز مقام رکھتے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے جد امجد تھے۔ وہاں سے آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ آپ کے جد امجد حضرت شیخ کمال الدین علی شاہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ میں مقیم تھے۔ وہاں سے ہجرت کر کے خوارزم تشریف لائے، اور پھر وہاں سے ترک سکونت کر کے ملتان تشریف لائے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا حسام الدین۔ ان کی صاحبزادی سے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے والد گرامی حضرت شیخ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح ہوا، یعنی وہ آپ کے نانا تھے، حضرت مولانا حسام الدین ترمذی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک علاقہ ہے کوٹ کرولی، وہاں پر ایک قلعہ ہے بہت قدیمی، جو محمود غزنوی نے اپنے دور حکومت میں تعمیر کرایا تھا۔ اور بعض تاریخ نویسوں نے لکھا کہ جو آج ملتان کے قریب جگہ ہے کہروڑ پکا، جو لوگ وہاں جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، کہروڑ پکا ایک جگہ ہے، یہی اس کا پرانا نام ہے، یعنی کہروڑ پکا کا پرانا نام کوٹ کرولی۔ وہاں آپ کی ولادت ہوئی حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس قلعے میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بزرگان دین کا طریقہ یہی ہے کہ جب بچہ تھوڑا سا باشعور ہوتا ہے، اس کی بسم اللہ ہوتی ہے، اور ابتدا ہی کلام پاک سے ہوتی، تو والد گرامی حضرت شیخ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دھوم دھام سے آپ کی تسمیہ خوانی کرائی، اور اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، اور نہایت کم عمری میں آپ نے کلام پاک حفظ مکمل کر لیا۔
10 سال کی عمر ہوئی، والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا، وصال فرما گئے، لیکن تعلیم کا سلسلہ آپ نے جاری رکھا۔ وہاں سے آپ ہجرت کر کے خوارزم تشریف لائے اور بخارا گئے، پھر وہاں پر 7 سال تک تحصیل علم میں مصروف رہے، 7 سال تک، اور اس وقت کے جید علماء سے علوم و فنون کی تحصیل فرمائی۔ وہاں سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ تشریف لے گئے، کچھ عرصے قیام فرمایا، اور پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی مسلسل 5 سال رہے اور حرم نبوی کی مجاوری کرتے رہے۔ یعنی جو خادم ہوتے ہیں نا، ظاہر ہے سرکار کی بارگاہ کی اگر غلامی مل جائے تو وہ تو ہماری پوری دنیا کی تاجداری ہے، ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی۔ تو شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے 5 سال تک مسلسل حرم نبوی میں، مسجد نبوی میں مجاوری کی خدمت انجام دی، اور اسی دوران حضرت شیخ کمال الدین محمد یمنی رحمۃ اللہ علیہ، جو علم حدیث میں ایک بلند مقام رکھتے تھے، محدث تھے، مدینہ طیبہ میں ان کا بڑا مرتبہ تھا علماء میں، محدثین میں، اسی دوران ان سے تحصیل علم حدیث کیا، پڑھتے رہے اور ان سے باقاعدہ سند حدیث حاصل کی۔ اب دیکھیے یہاں ایک اور شبہ میں دور کر دوں، جو عام طور پہ مخالفین یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بزرگان دین اولیاء کاملین ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، معاذ اللہ دینی تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی، محض تقوی و پرہیزگاری کی بنا پر انہوں نے کمالات حاصل کر لیے۔ حالانکہ آپ جس بزرگ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، پہلے علم شریعت حاصل کیا پھر طریقت کی طرف گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت کو ایک طرف ڈال کر پھر وہ طریقت کو لے کر پھر رہے ہیں، پہلے شریعت پھر طریقت، جس کی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں۔ سب سے پہلے کلام پاک حفظ کیا، اگر حفظ نہیں تو ناظرہ مکمل کیا، اس کے بعد علوم دین کی تحصیل کی، تکمیل کی، اور پھر ریاضت اور مجاہدہ، تقوی، پرہیزگاری، اور کچھ ایسے ہیں جو مادرزاد والی ہیں، بچپن سے ہی سلسلہ شروع ہو۔ تو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ علم حدیث کی تحصیل کرتے ہیں، تکمیل کرتے ہیں اور سند حدیث حاصل کرتے ہیں حضرت شیخ کمال الدین محمد یمنی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب علم حدیث حاصل ہو گیا، ظاہری علوم حاصل ہو گئے، علوم و فنون پر مکمل دسترس حاصل ہو گئی، لیکن ایک آگ جو قلب میں بھڑک رہی ہے، ایک عشق کی آگ، ایک روحانی پیاس، اسے کون بجھائے؟ اس کو بجھانے کے لیے ضروری ہے کہ کسی پیر کامل کے دامن سے وابستہ ہوا جائے، جو اپنی نظر کیمیا اثر سے اس روحانی پیاس کو بجھائے اور ظاہر اور باطن کی تکمیل کر دے۔ اب یہاں سے پھر روانہ ہوئے، مدینہ طیبہ سے خوارزم گئے، بخارا گئے، مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے بغداد شریف پہنچ گئے۔ بغداد میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ، سلسلہ سہروردیہ کی سب سے بڑی روحانی شخصیت، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دیکھا، ایک جملہ فرمایا، سفید باز آیا ہے، سفید باز آیا ہے۔ باز کی کئی قسمیں ہیں نا، کالا بھی ہوتا ہے، لال بھی ہوتا ہے، سفید بھی ہوتا ہے، تو سارے باز مل جاتے ہیں، سفید باز بڑی مشکل سے ملتا ہے، اور سفید باز کی قیمت بھی زیادہ ہوتی۔ تو زوما نے بات کہی کہ ہمارے پاس سفید باز آیا ہے، یعنی یہ ایسا فرد فرید ہے جس کی مثال نہیں ملتی، ایک نظر میں پہچان لیا۔ وہاں تو کوئی انٹرویو لینے کی ضرورت نہیں کہ کتنی قابلیت ہے، ولی تو اپنی نظر سے ایکس رے کر لیتا ہے اور دیکھ لیتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے باہر کیا ہے، ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے، صرف 17 دن میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں 17 دن رہے شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 17 دن میں انہوں نے ظاہر اور باطن کو پاک کر دیا، صاف کر دیا، کامل بنا دیا، خلافت عطا فرما دی، خرقہ عطا فرما دی 17 دن میں۔ اب مریدین جو اور بیٹھے تھے، جو عرصہ دراز سے لگے ہوئے تھے، کوئی چلہ کشی کر رہا ہے، کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے، کوئی مجاہدہ کر رہا ہے،
تو ظاہر ہے حسد پیدا ہوتی ہے نا. ہم تو اتنے عرصے سے یہاں موجود ہے, یہ آدمی ابھی آیا, اس کو سب کچھ دے دیا, ہم تو بیٹھے ہی اتنے عرصے سے. ایک دم تشویش ہو گئی مریدین میں. سوال کر دیا حضرت سے, شیخ شہاب الدین سہروردی, حضرت ہم تو عرصہ دراز سے یہاں لگے ہوئے, چلہ کشی, ریاضت, مجاہدہ, یہ جوان ابھی آیا اور صرف 17 دن میں آپ نے اس کو سب کچھ کرا دیا, خلافت بھی دے دی, خرقہ بھی دے دیا. اب سنو ان کے پیر و مرشد کا جواب. ولی کی باتوں میں بڑا اثر ہے, اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, اور یہ بالکل حقیقت ہے, کہ ہم 2 گھنٹے کی تقریر میں وہ بات نہ کہہ سکیں جو اللہ کا ولی 2 جملوں میں کہہ دے. کیوں؟ جب وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتا ہے, ہمہ وقت اللہ کی یاد میں, اس کی زبان پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے علاوہ کوئی چیز نہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب اور زبان سے حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا. جو زبان سے نکلتا ہے دلوں پر اثر کرتا ہے, اور 2 جملوں میں وہ بات کہہ دے جو 2 گھنٹے میں ایک عالم نہ کہہ سکے. جب مریدین نے شکایت کی, شیخ شہاب الدین سہروردی مسکرائے, ان کو تو پتہ تھا ان کو ضرور شکایت ہوگی. فرمایا تم لوگ گیلی لکڑیاں لے کر آئے تھے, تم لوگ گیلی لکڑیاں لے کر آئے تھے, تمہارا ایندھن گیلا تھا تو آگ لگنے میں دیر لگ رہی ہے. تمہارا ایندھن گیلا تھا, آگ لگنے میں دیر لگ رہی ہے. بہاؤالدین چوبے خشک لایا تھا, خشک لکڑی, بہاؤالدین چوبے خشک لایا تھا, خشک لکڑی لے کر آیا, فوراً آگ لگ گئی. بہاؤالدین چوبے خشک لایا تھا, اسی لیے فوراً آگ لگ گئی. 2 جملوں میں بات مکمل کر دی. اب میں اگر اس کی تشریح کروں تو پورا 1 گھنٹہ لگ جائے گا. آپ لوگ سمجھدار ہیں, گیلا ایندھن اس میں آگ نہیں لگتی نا, اس کو خشک کرو, پھر اس میں پیٹرول ڈالو یا مٹی کا تیل ڈالو, تب جا کے آگ لگے گی نا. اور خشک لکڑی ہے, ویسے ہی آگ لگ جائے گی. یہ چوبے خشک لایا تھا, کیا مطلب؟ یہ تو اپنے آپ کو ختم کر کے آیا ہے, یہ تو سب کچھ کر کے آیا. ایک نگاہ ڈالی, آگ لگ گئی, عشق الہی کی آگ بھڑک گئی, کر دی. صرف 17 دن میں علوم تصوف, معرفت, حقیقت, روحانیت سب کچھ عطا کر دیا, اور خلافت دے دی, خرقہ دے دیا, اور فرمایا جاؤ اب ملتان جاؤ. یہ جتنے بزرگان دین جہاں جہاں بیٹھے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے ہیں کہ کوئی ملتان بیٹھ گیا تو کوئی لاہور میں بیٹھ گیا, کوئی پاک پٹن میں بیٹھ گیا. روحانی طور پر ان کی ڈیوٹیاں لگی ہیں, ان کو پیر و مرشد نے حکم دیا ہے. حضرت سلطان الہند کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا, معین الدین ہندوستان جاؤ, اجمیر میں, وہاں تبلیغ کرو. سرکار کے حکم سے تشریف لائیں. انہوں نے حکم دیا قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی کو, دہلی جاؤ, وہاں تبلیغ کرو. اور قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید کو حکم دیا, پاک پٹن وہ تمہارا مرکز ہے, جاؤ وہاں تبلیغ کرو. انہوں نے نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو دہلی میں بٹھا دیا. انہوں نے اخی سراج کو, آئینہ ہند کو ان کے مقام پر بٹھا دیا. انہوں نے علاؤ الدین گنج نبات کو پنڈوا شریف بنگال میں بٹھا دیا. انہوں نے مخدوم سمنانی کو کوچوچے شریف میں بٹھا دیا. یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور وہاں سے سلسلہ ہوتے ہوتے قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی کو یہاں بٹھا دیا. انہوں نے اشرف المشائخ کو بٹھا دیا, انہوں نے اس غلام کو بٹھا دیا. تو جو بھی جہاں بیٹھا ہے اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا ہے, یہ بزرگان دین کا حکم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے, مرضی ہے. یہ روحانی ایک نظام ہے, جو جہاں بیٹھ گیا اس نے وہیں سے رشد و ہدایت کے چشموں کو جاری کر دیا. فرمایا ملتان جاؤ, ملتان تمہارا مستقر ہے, وہی مرکز ہے. آ گئے ملتان. اب جب ملتان پہنچے تو یہاں پر بھی علماء موجود, مشائخ موجود. اب انہوں نے دیکھا جو وہاں کے صوفیہ تھے, انہوں نے دیکھا. اچھا ایک بات اور ہے, بڑی توجہ سے سنیے. ایک بات ہوتی ہے زبان سے, ٹھیک ہے نا, میں نے کچھ کہا آپ نے سمجھ لیا, آپ نے کچھ کہا میں نے سمجھ لیا. ایک گفتگو ہوتی ہے اشاروں سے, کنایوں سے, وہ بزرگوں کی زبان ہے. اس کی بات ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا, وہ اشارہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا, وہ ولی ہی سمجھ سکتا ہے کہ ولی کیا کہہ رہا ہے.
جب حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے حکم سے ملتان تشریف لائے تو یہاں جو مشائخ تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک مرد قلندر آ گیا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ دودھ کا پیالہ بھر کے آپ کی خدمت میں بھیج دیا. دودھ کا پیالہ. اب آپ کہیں گے دودھ کا پیالہ ہو سکتا ہے پینے کے لیے بھیجا ہو، لیکن وہ پینے کے لیے نہیں بھیجا تھا، اس میں بھی اشارہ تھا. فل بھرا ہوا دودھ کا پیالہ جس میں مزید گنجائش ہی نہیں. کوئی اور ہوتا، بے وقوف ہوتا، کوئی جو نہ سمجھنے والا تو پی جاتا دودھ. ارے انہوں نے میری مہمان نوازی کی، وہ دودھ پی کے پیالہ واپس کر دیتا. لیکن وہ عام آدمی نہیں تھے، شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی تھے. انہوں نے جیسے ہی دودھ کے پیالے کو دیکھا سمجھ گئے کس نے بھیجا ہے. حضور یہاں کے مشائخین نے، صوفیاء نے بھیجا ہے آپ کے لیے دودھ کا پیالہ. اچھا. گلاب کا پھول منگایا اور دودھ کے پیالے میں ڈال دیا، کہا جاؤ ان کو دے دو، ان کو دے دو. اب کیا مطلب؟ انہوں نے دودھ کا پیالہ بھیجا، انہوں نے گلاب کا پھول ڈال کے بھیج دیا. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ تھا دودھ کا پیالہ فل بھر کے بالکل جس میں گنجائش ہی نہیں. اس لیے بھیجا کہ حضرت آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں ہم پہلے سے موجود ہیں، آپ کی یہاں جگہ نہیں ہے. اشارہ یہ تھا آپ جو یہاں ملتان آئے ہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، جگہ نہیں ہے. وہ بھی سمجھ گئے. انہوں نے گلاب کا پھول رکھ دیا کہ جس طرح اس گلاب کے پھول سے اس پیالے کے دودھ میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس طرح میری موجودگی سے تم پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑے. جس طرح یہ گلاب کا پھول اس دودھ کے پیالے میں ہے، میرا وجود بھی ملتان میں اسی طرح. یہ ہے بزرگوں کی بات. اور جب وہ گیا اب وہ سمجھ گئے یہ تو کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. سب کے سب پہنچے، قدموں پہ سر رکھ کے حضور معافی چاہتے، گستاخی ہو گئی، آپ تشریف لائیے، آپ تشریف رکھیں گے. پس حضرت نے وہیں اسی کو جگہ کو ملتان کو اپنا مستقر بنایا، وہیں اپنی خانقاہ قائم کی. اور نہ صرف خانقاہ بلکہ مدرسہ بھی قائم کیا. اور تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ ہندوستان کی بر صغیر کی سب خانقاہوں میں پہلا ہاسٹل جو قائم کیا گیا بہاؤالدین زکریا ملتانی نے قائم کیا ملتان میں. دارالاقامہ جہاں طلبہ رہتے ہیں، قیام و طعام کا انتظام ہوتا ہے، علم حاصل کرتے ہیں، بہت سی جگہ ہے نا. اسی طرح بر صغیر میں پہلا ہاسٹل، پہلا دارالاقامہ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے ملتان میں قائم کیا. باقاعدہ ان کے قیام و طعام کا انتظام کرتے تھے، دینی تعلیم دیتے تھے، روحانی تعلیم دیتے تھے، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب فرماتے تھے. اور جو وہاں سے فارغ ہو کر نکلتا تھا اس کا ظاہر بھی پاک ہوتا تھا، باطن بھی پاک. اور پھر یہی نہیں بلکہ تربیت دے کر ان کو مختلف علاقوں میں بھیجتے تھے. فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں تمہاری ضرورت ہے، وہاں تمہیں تبلیغ کریں. سلسلہ سہروردیہ کہ آپ عظیم الشان بزرگ تھے اور آپ نے اس سلسلے کی بڑی اشاعت فرمائی. تو پہلا ہاسٹل حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا. اور ملتان میں ہی آپ نے شادی کی. بعض روایتوں میں آپ کے 7 صاحبزادے ہوئے، جس میں حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے صاحبزادے، وہی آپ کے جانشین ہوئے اور ان کا مزار مبارک وہیں پر ہے. اور ان کی بھی روحانی تربیت فرمائی. اور بعض حضرات نے یہ لکھا کہ وہ 7 صاحبزادے جو تھے خانقاہ میں ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. ان کو دارالاقامہ دیکھنا ہے تو ان کو دارالتدریس دیکھنا ہے، ان کو لائبریری دیکھنی ہے، ان کو خانقاہ کا انتظام دیکھنا ہے. تمام صاحبزادگان آپ کے ساتھ علم دین کی تبلیغ میں مصروف رہے. اس طرح آپ نے تبلیغ فرمائی. حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت بابا فرید شکر گنج خالہ زاد بھائی. اور دونوں میں بڑی محبت تھی. عرصہ دراز تک دونوں ایک ساتھ رہے، ایک ساتھ سفر بھی کیے، سفر و حضر میں ساتھ رہے. اور جب دور ہوتے تھے تو خطوط کے ذریعے ملاقات رہتی تھی. بعض حضرات کو یہ محبت اور یہ مودت پسند نہ آئی. انہوں نے بیچ میں رنجشیں پیدا کرنے کی کوشش کی، جو فتنہ پرور لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی بات اس سے کہہ دی، اس کی بات اس سے کہہ دی، وہ آپ کے لیے یہ خیال رکھتا ہے، وہ آپ کے لیے یہ خیال رکھتا ہے، آپس میں لڑائی. لیکن خیر یہ تو بزرگوں کی بات تھی، وہ تو ایک دوسرے کے دلوں کا حال جانتے تھے، ان کو کون لڑا سکتا.
تو لوگوں نے کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. آپ دونوں کی محبت اسی طرح قائم رہی, عرصہ دراز تک آپ ساتھ رہے. حضرت سلطان المشائخ سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عبادت و ریاضت کے متعلق فرماتے ہیں کہ اکثر 2 رکعات میں پورا کلام پاک مکمل فرماتے. رات کو 2 رکعت نفل کی نیت باندھتے تھے اور 2 رکعت میں پورا کلام پاک پڑھ لیا کرتے تھے. یہ شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت تھی. یعنی یہ تو صرف ایک بات ہے جو سلطان المشائخ نے لکھی ہے. اللہ کی ذات پر توکل, بھروسہ, قناعت, اس کا عالم یہ تھا. مریدین میں تشریف فرما ہے, ایک خادم آیا, حضرت وہ جو صندوقچی تھی جس کے اندر 5000 دینار تھے وہ چوری ہو گئی, تو اٹھا کے لے گیا. بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا, فرمایا الحمدللہ. وہ چوری کی خبر دے رہا ہے, فرمایا الحمدللہ, چلا گیا. کچھ دن گزرے, پھر دوبارہ آیا, حضرت وہ مل گئی, وہ صندوقچی جو چوری ہوئی تھی مل گئی, پیسے بھی موجود ہیں, دینار اسی طرح ہیں 5000, اور اس زمانے کے 5000 تو اس کی بڑی اہمیت تھی. فرمایا الحمدللہ. مریدین نے کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی, چوری کی خبر ملی تو الحمدللہ, اور صحیح ملنے کی خبر ملی پھر الحمدللہ. فرمایا سنو, اہل اللہ کے نزدیک دنیا کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. دنیا کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. ہمارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے, ہو یا نہ ہو ہمارے لیے سب برابر ہے. اور اسی وقت وہ صندوقچی منگائی, جتنے فقراء مساکین موجود تھے سب کو بلایا, 5000 دینار اسی وقت سب میں تقسیم کر دی. یہ شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا فقر و غنا, اللہ کی ذات پر توکل, بھروسہ, سب تقسیم کر دیا, اپنے لیے کچھ نہیں. بزرگان دین کی شان ہی یہی. حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے. بادشاہ وقت نے 1000 دینار بھیج دی. حضرت کی نظر, خادم لے کر آ گیا, آپ کے سامنے رکھے. ایک فقیر بیٹھا تھا, کہا بابا نظام الدین, آدھے میرے ہیں آدھے تیرے ہیں. ایسے ہی بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں. نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آدھے آدھے نہیں, یہ سب تیرے ہی ہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے, سب تیرے ہیں. اسی وقت دے دیا. ارے ان کو کیا ضرورت ہے, وہ تو اللہ سے مانگتے ہیں جس سے ساری کائنات مانگتی ہے. وہ ان دنیا والوں کو نظروں میں نہیں لاتے, ان کو پتا ہے بادشاہ وقت کے پاس اگر کچھ ہے تو میرے رب کی عطا ہے, ان دنیا والوں کے پاس اگر کچھ ہے تو رب کی عطا ہے. میں اس سے اپنا تعلق جوڑ لوں جو سب کو دینے والا. میں ان کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاؤں کہ یہ مجھے دے دے تو میرا کام ہو جائے, یہ فلاں دے دے تو میرا کام ہو جائے. میں تو اپنے خالق سے رشتہ جوڑتا ہوں, اس سے رابطہ رکھتا ہوں. جب اس سے میرا تعلق مستحکم ہے تو پھر مجھے کسی سے لینے کی ضرورت نہیں, جو آیا لٹا دیا پھر آ گیا. تو یہ شان ہے ان بزرگان دین اولیاء کاملین کی. سلطان المشائخ محبوب الہی سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے وصال کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. فرماتے ہیں کہ اپنے حجرے میں عبادت و ریاضت میں مصروف تھے, اور آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ حجرے کے باہر کھڑے تھے. اچانک دیکھا کہ ایک آدمی آیا, بہت خوبصورت نورانی چہرہ, اور اس کے ہاتھ میں سبز رنگ کا خط تھا, سبز. اس نے حضرت شیخ صدر الدین عارف کو دیا, یہ خط لیجئے اور اپنے والد محترم کو دے دی. انہوں نے خط لیا اور جیسے ہی ہاتھ میں لیا تو ان کی کیفیت بدل گئی, حالت متغیر ہو گئی. وہ بھی ولی کامل تھے اور وہ جانتے تھے کہ خط کس کی طرف سے ہے اور خط میں کیا ہے, اللہ کا ولی جانتا ہے. انہوں نے وہ خط لیا, حجرے میں جا کر اپنے والد شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو دے دی. آپ عبادت میں مصروف تھے, آپ نے خط کھول کر پڑھا اور اسی وقت وصال ہو گئے, اسی وقت وصال ہو گئے. گویا پروانہ اجل, موت کا پروانہ. اب اس میں کیا لکھا تھا وہ لکھنے والا جانے یا جس کو لکھا ہے وہ جانے, بھیجنے والا جانے یا جس کو بھیجا ہے وہ جانے. اسی وقت وصال ہو گئے.
یہ ہے بزرگان دین کی شان. ان کی موت ہماری موت کی طرح نہیں ہے. ان کی موت ایسی ہے ینتقلون من دار الی دار، ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو. نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے. جیسے یہاں ہے ایسے وہاں. بلکہ وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ یہاں جن لوگوں میں ہیں جب ہم وہاں جائیں گے ان سے بہتر لوگ ملیں گے. یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ ہم جب وہاں جائیں گے تو یہاں جو لوگ ہیں ان سے بہتر ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ وہاں جائیں گے تو وہاں تو غوث جیلانی ملیں گے، وہاں تو سلطان الہند ملیں گے، وہاں تو مخدوم سمنانی ملیں گے، وہاں تو قطب ربانی ملیں گے، وہاں تو اشرف المشائخ ملیں گے. تو وہ بہتر ہے یا یہ بہتر؟ ان سے بہتر لوگ ملیں گے. تو اس لیے ان کو کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا. جب بلاوا آیا تیار، خط ملا پڑھا اور اسی وقت وصال ہو گئے. آپ کے ملفوظات، آپ کی کرامات، آپ کے کمالات اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا ناممکن ہے. لیکن ایک آپ کا ارشاد جو بہت پیارا ہے، ارشادات تو سارے پیارے ہیں، لیکن ایک فرماتے ہیں کم کھانے سے جسم تندرست رہتا ہے، یعنی جسم کی سلامتی ہے کم کھانے سے. گناہ کے ترک کرنے سے روح کی سلامتی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھنے میں دین کی سلامتی. تین باتیں ہیں. کم کھانے میں جسم کی سلامتی ہے یا نہیں؟ ہے نا. سرکار نے فرمایا نا معدے کے 3 حصے کرو، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک سانس کے لیے. ہم تو تینوں میں کھانا ہی بھر لیتے ہیں. پانی تو پتلی چیز اپنی جگہ بنا لے گا، سانس تو اللہ کی مرضی آئے یا نہ آئے. آنا ہوگا تو آئے گا، نہیں آنا ہوگا تو نہیں آئے گا. یہی مسئلہ ہے نا. کھا لو بس. شادی میں آپ دیکھ لیں پوری پلیٹ بھر لی، اب بعد میں کھایا ہی نہیں گیا. اللہ کے بندے اتنا نکالو کہ جتنا اب تمہارا جو بچا ہوا ہے کوئی کھائے گا، وہ سب بیکار، سب گیا. اتنا نکالو. اس لیے تمہارا رزق کوئی دوسرا نہیں کھا سکتا اور دوسرے کا رزق تم نہیں کھا سکتے. ارے حقیقت تو اتنی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جو حصہ ہمارا نہیں ہوتا وہ دانتوں میں پھنس جاتا ہے، ہم نکال کے باہر پھینک دیتے. رزق کی بات تو یہ ہے منہ میں جانے کے بعد واپس آ جاتا ہے. کیوں؟ ہمارا حصہ ہی نہیں تھا، وہ کسی اور کا حصہ تھا، وہ حشرات الارض کا حصہ تھا یا چرند پرند کا حصہ. اس حقیقت کو نہیں سمجھتے. لوگ آتے ہیں جی حضور ہماری ایک دکان تھی بڑی اچھی چل رہی تھی، برابر ایک اور صاحب نے کھول لی. جب سے اس نے کھولی ہے میری دکان تو بیٹھ گئی. میں نے کہا یہ بتاؤ مارکیٹ میں کتنی دکانیں ہیں؟ ہوتی ہے نا، سب کی چلتی ہے یا نہیں چلتی؟ جو تمہارا رزق ہے وہ نہیں کھا سکتا، اور جو اس کا رزق ہے وہ تم نہیں کھا سکتے. رازق اللہ ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہی رزق دینے والا اور مخلوقات کو رزق دے رہا ہے. اس پہ بھروسہ رکھو. اس پہ کیوں بھروسہ کر رہے ہو؟ اس کی وجہ سے رزق کم ہو گیا، یہ دکان بند ہو جائے تو میرا رزق زیادہ ہو جائے. اس کی ذات پہ بھروسہ رکھو، وہ دے گا. اپنی نیت صاف رکھو. کوئی دھوکہ، کوئی غلط چیز کہ میں دھوکہ دے کر رزق حاصل کر لوں یا دھوکہ دے کر زیادہ کما لوں، یہ چیز ذہن سے نکال دو. بالکل اپنی نیت کو صاف رکھو، خالص رکھو اور اللہ پر بھروسہ رکھو. جنگل میں بھی بیٹھو گے وہاں بھی رزق دے گا. خالق کائنات یہ کہتا ہے قرآن کریم میں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے متعدد مقامات پر اگر ہم پر بھروسہ کرو گے ہم اس مقام سے رزق دیں گے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں پہنچے گا، خیال بھی نہیں کہ یہاں سے مجھے ملے گا، وہاں سے مل جائے گا. تو ہماری کیفیت تو یہ کہ ہم سب کچھ بھر لیں. اور بہاؤالدین زکریا ملتانی فرماتے ہیں کم کھانے میں جسم کی سلامتی ہے، کم گناہ کرنے میں روح کی سلامتی ہے. روح تر و تازہ رہے گی، روح طاقتور رہے گی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھنے میں تمہارے دین کی سلامتی. کتنا پیارا ارشاد ہے. اگر ہم اسی پر عمل کر لیں تو اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. یہ میں نے مختصر سے انداز میں حضرت شیخ الاسلام شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات آپ کے سامنے بیان کی. یعنی یہ تو مختصر سے وقت میں بالکل اختصار کے ساتھ، ورنہ آپ کی کمالات، کرامات، آپ کی دین کے لیے آپ کی خدمات، اس کے لیے ایک بہت بڑا وقت چاہیے. بہرحال اتنا ہی اگر ہم
لوگ آپ سب اس کو یاد رکھ لیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں تو کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر، اور ان کی نالین پاک سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے تیرا ذکر سننے کے لیے اس نشست میں حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔